ایک بھائی کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہندو مسلم بھائی بھائی، بھائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بھائی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا یا نہیں ہوتا؟ تو بھائی آپ کا آگ میں جل رہا ہے، آپ شکل دیکھو گے اس کی بیٹھ کے یا اس کو بچانے کے لیے کوشش کرو گے. آپ کا بھائی کو بیماری ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں یا آپ اپنے بھائی کو لے کے ہاسپٹل بھاگتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو کچھ ہو جائے، آپ کے چھوٹے سے بچے کو کچھ ہو جائے، آپ کی بہن کو کچھ ہو جائے، چلیں آپ کی سب سے زیادہ جس سے انسان کے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے، آپ کی ماں کو کچھ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل جائیں گے نا، یا انتظار کریں گے؟ یا آپ کی ماں اگر آپ کے سامنے مر رہی ہو، تڑپ رہی ہو، آپ کیا کریں گے اس پوزیشن میں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں بھائی میرے. بھائی بھائی کی بات نہیں، میں نے یہ سن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، بھائی بھائی ہیں، لیکن کون سے بھائی؟ بھائی اصل میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب انسان، اور عورتیں، خواتین، مرد، بچے، سب کے سب آپس میں انسانی بھائی بہن ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ دین اسلام کی سچائی جب سے ثابت ہوئی ہے 21ویں صدی میں نیچر کے دلائل کی وجہ سے، اور اللہ نے جو میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. تو ڈیفینیٹلی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اس ناطے سے تمام انسان آپس میں بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بھائی بھائی جو ہیں وہ مسلم اور ہندو نہیں ہو سکتے اگر انسانیت نکال کے بات کی جائے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ ایک بہت بڑا کلیش ہے آپس میں. وہ کس چیز کا کلیش ہے؟ وہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں اس گانے میں کیا کہا ہے سلمان خان کے جو اس ڈائلاگ میں، کیا بھگوان کو مانتے ہیں، بھگوان کی نہیں مانتے، ان کی مانتے ہیں ان کی مانتے ہیں جن کی نہیں ماننی چاہیے. تو وہ کون ہے آپ مجھے بتا دیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر بہت سارے خداؤں کو بنا دیا اور ان کی پوجا پہ لگوا دیا انسانوں کو، یہ کہہ کر کہ وہ خدا ہیں تمہارے. کہانیاں سنا کے، کہانیاں گھڑ کے، فیبریکیٹڈ کہانیاں، اسٹوریاں بنا دی ان کے نام پر. اور 21ویں صدی کے اندر کیا ہوا؟ 21ویں صدی میں جب اللہ نے اپنے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیے، ریئل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن دکھانا شروع کر دی، تو وہ سب کے سب ایسے غائب ہو گئے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. تو وہ ویسے بھی ایگزسٹ کرتے ہی نہیں تھے خدا کے طور پہ، اس لیے وہ کہیں غائب نہیں ہوئے. ایکچوئل تو یہ ہوا کہ وہ جو امیجنری گاڈز بنے ہوئے تھے وہ امیجنیشن میں ہی رہے، وہ تو حقیقت میں ویسے بھی نہیں آ سکتے. کوئی شخص ایک کہانی لکھ دے اور اس میں کو 50 ناموں کا ذکر کر دے خدا کے طور پہ، تو اس کی کہانی میں ایگزسٹ کریں گے، ریئل ورلڈ میں نہیں. ایسا ہی ہوا. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی میں ہندو اور مسلم بھائی بھائی بنانے ہیں نا، تو اس کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ تمام ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور مسلمانوں کو اپنا اسلام چھوڑ کر ہندو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ میں پھر بتا رہا ہوں، جب اسلام سچا دین ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام جس کا دین ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ نے جب اپنے وجود کو خود ثابت کر دیا 21ویں صدی میں، تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب کوئی بھی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین میں جائے. اگر وہ ایسا کرے گا مسلم تو وہ ہمیشہ کے لیے لوزر ہو جائے گا اگر وہ اسی کفر پہ مر گیا، اور اگر اپنی عقل استعمال کر لے تو بہت بہتر ہے اس کے لیے. اور جتنے بھی ہندو ہیں انہیں کیوں اسلام میں آنا پڑے گا؟ انہیں اس لیے اسلام میں آنا پڑے گا کہ کیونکہ کوئی بھی ہندو مذہبی پیشوا اب تک انہیں جنہیں وہ خدا کہتے تھے ان کو خدا ثابت کر نہیں سکے، کیونکہ وہ خود کو خود خدا ثابت نہیں کر پا رہے. تو جب تک کوئی ہندوؤں کا وہ جن کو ہندوؤں نے خدا بنایا ہوا ہے، جب تک وہ خود کو خود خدا ثابت نہیں کرے گا، اور اس کے پریکٹیکل چیلنجز میرے اپنے محمد ذیشان سے چینل پہ دیکھ لو، کتنے سارے چینل، اس چینل کے اوپر کتنے سارے چیلنجز ہیں. اگر وہ کوئی پورا کر دیتا ہے، ایک آسان سا چیلنج دیا ہوا ہے کہ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر اللہ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے شاخوں کے ذریعے، تبدیل کی ہے، ٹرانسفارمیشن کی ہے ریئل ورلڈ میں، اس شاخوں کو بدل کے کوئی اپنے نام میں کر دے کوئی بھی ہندوؤں کا، اگر خدا واقعی میں ایگزسٹ کر رہا ہے. کوئی بھی نہیں کر پا رہا، اب تک نہیں کر سکا. کتنا ٹائم لگتا ہے خدا کو کسی چیز کو کرنے میں؟ چلو ایک منٹ 2 منٹ زیادہ کم ہو گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہفتوں گزر گئے، درخت موجود ہے. چیلنج کیے ہوئے بھی کئی دن گزر گئے، درخت موجود ہے.
اب تک تو کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی اس میں. اللہ نے جو اس میں اپنا نام لکھا ہوا ویسے کا ویسے ہی ہے, اس میں کوئی کسی اور خدا کے نام پہ وہ تبدیل نہیں ہوا. اب تو اس کی اللہ کے فضل سے لائیو اسٹریمنگ بھی شروع کر دی ہے میں نے, تو کیوں کوئی بھی اس کو آ کے تبدیل نہیں کر پا رہا اپنے نام میں, اگر کوئی اللہ کے سوا کوئی اور خدا تھا اس کائنات میں. تو یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جن کے بارے میں کہتے ہیں, یہ جو اس ویڈیو کے اندر اس سانگ میں جو بات کہی گئی, ارے بھائی 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 کیسے بنیں گے جب الگ الگ خدا کی پوجا کر رہے ہیں, الگ الگ مذہب کے اندر ہیں, اور آپس میں نفرتیں کیوں ہیں؟ بھائی بھائی کیسے بنیں گے نفرت کے ہوتے ہوئے؟ نفرت نہیں ہوتی تب بھائی بھائی بنیں گے نا. ہندو مسلم کو مار رہے ہیں کشمیر کے اندر, مسلم کی ہندو سے لڑائی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر, انڈیا میں مسلم ہندو کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, پاکستان انڈیا کی آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, انڈیا پاکستان کا میچ ہو جائے تو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہو رہی ہے, ایٹمی جنگ شروع ہو گئی ہے شاید کوئی. یہ تو پیشن ہے, یہ تو ریشو ہے یہاں پر. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مذہب ڈفرینٹ ہے. وہ انڈیا پاکستان کا میچ نہیں لگتا, وہ وہاں بھارت کو جنگ کتنے تیسری چوتھی عالمی جنگ کی طرح سے وہ ایک ہو جاتا ہے سین کہ جی وہ بہت بڑی کوئی سچویشن ہو گئی شاید. ایسا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے. عوام کے حالت دیکھو تو عوام غربت میں مر رہی ہے, پاکستان کی بھی انڈیا کی بھی عوام غربت میں مر رہی ہے. غربت کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے غربت اس لیے ہے کیونکہ ان ممالک میں اور ان کے علاوہ جتنے ممالک ہیں ان کی عوام پر اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوتا فلاح اور بہبود پر, جتنا پیسہ جنگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے, جتنا پیسہ ہتھیار بنانے پہ خرچ کیا جاتا ہے, جتنا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دفاع کرنا ہے دوسرے ملک والے سے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے ملک والا دوسرے خدا کا ماننے والا ہے, کیونکہ دوسرے ملک والا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے, تو وہ حملہ نہ کر دے. تو یہ بھائی بھائی کہاں سے کس چیز کا بھائی بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلف خداؤں کو ماننے والے ہیں. یا تو تمام ہندو مسلم بن جائیں یا تمام مسلم ہندو بن جائیں, لیکن اب مسلم سارے جو ہے وہ ہندو نہیں بنیں گے, کیونکہ اسلام کا خدا اللہ جو ہے وہ تو اپنے وجود کو ثابت کر چکا. تو اب یا تو سارے کے سارے ہندوؤں کے مذہبی پیشوا آ جائیں میرے مقابلے پر اور مجھے شکست دے دیں اللہ کے وجود پر. اس کے لیے انہیں جو اللہ نے اپنے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے ان کو شکست دینی پڑے گی, انہیں اپنے معبودوں سے میریکلز ڈیمونسٹریٹ کروا کے ریئل ورلڈ میں, جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے, اس لیے وہ شکست نہیں دے سکتے. تو جب وہ شکست دے نہیں سکتے تو یہ تو ایک عقل استعمال کرنے والے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے ریئل ورلڈ میں, اللہ کے مقابلے پہ کوئی اور نہیں کر رہا. تو جب کوئی اور کر نہیں رہا اللہ کے مقابلے پہ تو کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے پہ؟ تو جب کوئی خدا ہے نہیں اللہ کے مقابلے پہ تو پھر اس انسان کو اپنی عقل یوز کرنی چاہیے اور فوری طور پہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں آ جانا چاہیے کہ اسے دکھ رہا ہے آنکھوں کے سامنے کہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے دور میں, وائرلیس کے دور میں کوئی ہے جو ریئل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن کر کے دکھا رہا ہے, اور وہ اللہ ہے, خود ہی ثابت کر رہا ہے اپنے ناموں کو لکھ کر اور اپنے ناموں کو نیچر کے ذریعے بلوا کر مخلوقات سے غیر جانبدار. تو یہ جب تک کوئی اور اب اسلام کے سوا کسی اور مذہب سے کوئی نہیں آ جاتا نیچر کی مخلوقات کو شکست دینے اور ان کو شکست دے کے نہ دکھا سکے, اس وقت تک تو دین اسلام کا جو اللہ ہے وہ تو اپنے ناقابل شکست دلائل اور ثبوت تیار کروا کے بالکل کلیئر کٹ 100% خود کو پروف کر چکا ہے. تو یہ تو اب چھوڑ دیں آپ یہ باتیں ساری کہ بھائی بھائی اس طرح ہوں گے, مذہب کے ساتھ نہیں, مذہب کے ساتھ رہتے ہوئے یہ جو راگ آپ پہ رکھا ہوا تھا نا, یہ اتنے صدیوں سے مذہب کے نام پر مذہبی پیشواؤں نے امن قائم کرو, مطلب آپ غلط خداؤں کی پوجا بھی کروا رہے ہو, غلط مذاہب کی بھی اندر لوگوں کی پریچنگ بھی کر رہے ہو, اور پھر ایک دوسرے سے لڑوا بھی رہے ہو مذہب کے نام پہ, اور پھر کہہ رہے ہو کہ امن بھی قائم ہو جائے گا, بھائی بھائی ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. اس لیے اتنی ساری جو تنظیمیں جماعتیں جو مذہب کے نام پہ کام کر رہی ہیں اور بہت کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ ناکام کیوں ہے؟ کیونکہ جو نیچے کے فالوورز ہیں, جو نیچے ہزاروں لاکھوں کی جو عوام ہے وہ تو برین واش ہوئی ہوئی ہے. بچپن سے پیدا ہونے سے ان کو سکھا دیا جاتا ہے کہ فلاں تمہارا خدا ہے, فلاں تمہارا خدا ہے, اور ان میں سے بہت سارے تو ریسرچ تحقیق تو کرتے ہی نہیں ہیں جوانی تک. کریں گے بھی کیسے؟ روٹی کپڑا مکان پھنسے ہوئے, ان کے بعد اتنا ٹائم تھوڑی ہے ریسرچ کرنے کا. بس مانا ہوا جس کو خدا منوا دیا, کیونکہ صرف ہندو مسلم کی بات تھوڑی ہے, عیسائیوں میں بھی ایسا, یہودیوں میں بھی ایسا, دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسا, جس کو خدا مانا ہے مان لیا. ارے بھائی ریسرچ تحقیق تو کر لیتے
چیک تو کر لیتے، ویریفائی تو کر لیتے کہ جس نے ہم کو خدا مانا ہوا ہے وہ واقعی میں خدا ہے بھی یا صرف کہانی ہے یا کسی نے گھڑ لیا تھا خیالی خدا. تو یہ ہے چیز، اس کو اگر سمجھ لو تو ٹھیک ہے بھائی. اور جو سمجھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے دیر اسلام میں آ جاتا ہے. اسے آنا بھی پڑے گا کیونکہ کامن سینس اس کو بتا دے گا کہ یہ حقیقی دنیا میں جو تبدیلی کر رہا ہے اور اپنے مالیکلز دکھا رہا ہے وہ تو اللہ ہے. تو پھر اللہ ہی خدا ہوا نا. اگر اللہ کے سوا کوئی اور کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ آ جائے سامنے، لا لیا اس کا کوئی پیروکار، کوئی فالوور، کوئی مذہبی پیشوا. تو یہ چیز سمجھو، یہ چیز سمجھو. اور یہ چیز نہیں سمجھو گے اور اگر کفر پہ مر گئے تو پھر اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں. اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. وہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. یہ بہت بڑی انسلٹ ہے اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کے خدا ہونے کے باوجود بھی اسی کے سامنے دوسرے کو خدا مان کے پوجا جائے، اللہ کو اگنور کیا جائے، اللہ کی قدر نہ کی جائے اور اس کو رسپیکٹ نہ دی جائے اس بات پہ کہ وہ خدا ہے، اور اس کی خدا کی پوزیشن پہ کسی اور کو، کسی خیالی خدا کو بٹھا کے دعوے کیے جائیں اس کی زمین پہ کہ ان کو پوجا جائے اور وہ خدا ہے. اللہ کی لعنت و شیطان مردود پر اور اس کے پیروکاروں پر جو اللہ کے مقابلے پہ خیالی خدا بنوا کر ان کی پوجا کروا رہے ہیں، اور ان کے ان تمام دوستوں یاروں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو خیالی خداؤں کی پوجا کروانے میں ہر دھرمی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ اپنے ثبوت دکھا چکا ہے، اللہ اپنے پریکٹیکلز دکھا چکا ہے، پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوچنا، کبھی سوچنا، شاید کہ عقل استعمال کرو اور کلمہ پڑھ کے اپنے اصل دین پہ واپس آ جاؤ جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا تھا مسلم کے طور پہ. اور اگر یقین نہیں تو rightfulreligion.com ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ذریعے بھی اللہ نے کس طریقے سے اپنے نام کو بلوا کے دکھایا ہے 21ویں صدی میں. اتنا کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عقل کو استعمال کرتا ہے.